وصوا بالنساء خیرا، عورتوں سے اچھا سلوک کرو، اس میں میری وصیت کو قبول، وصیت وہاں کی جاتی ہے جب کوئی دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، اور فرمایا جو ماتحت ہیں غلام ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ پھر اللہ نے خواتین کو، اللہ کے نبی نے خواتین سے بھی خطاب کیا کہ شوہر کا تم پر بھی حق ہے، غیر مسلموں میں نہ بیوی کا شوہر پہ حق نہ شوہر کا بیوی پہ حق، بس ایک لیونگ ریلیشن ٹائپ کی چیز بچی ہے، ڈاکومنٹیشن میں وہ رہ رہے ہیں، وہ رہ رہی، کوئی کسی کی اطاعت لازم نہیں ہے۔ مرد کا حق عورت پہ کیا ہے؟ اللہ نے عورت کو بتا دیا، قوامون علی النساء، گھر کا سربراہ کون ہے؟ یہ تو آپ کے فیور کی بات ہے نا، منہ سے بولیں، سربراہ کون ہے؟ مرد۔ جب گھر میں دو باتوں میں اختلاف ہوگا تو آخری فیصلہ کس کا معتبر ہوگا؟ شوہر۔ یہ ہماری خواتین کو سمجھنا چاہیے۔ گھروں میں بہت سے جھگڑے اسی بیس پہ ہو رہے ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا اس گھر میں چلتی کس کی ہے، یہ پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا اس گھر میں چلے گی کس کی۔ وہی وہ غیر مسلم ہے۔ گھر بھی ایک چھوٹی سی ریاست ہوتی ہے، اور ریاست سربراہ کے بغیر نہیں چل سکتی۔ اب کسی نہ کسی کو تو سربراہ بنانا تھا نا، تو اللہ نے فرمایا بما فضل اللہ بعضهم علی بعض۔ خواتین کو اس پہ اشکال ہوگا بھائی سربراہ یہ کیوں ہے، میں کیوں نہیں ہوں؟ تو اللہ نے اس کا جواب دیا، ایک جواب تو بما انفقوا من اموالہم، تمہاری تمام تر مالی ذمہ داریاں تمہارے بچوں کی تمہارے شوہر پر ہیں۔ تو جب اللہ نے اس پر ذمہ داریوں کا اتنا بڑا بوجھ ڈال دیا تو تھوڑا سا تو حق اس کو بھی ملے گا کہ نہیں ملے گا، ورنہ وہ تو پھر خانسامہ اور نوکر بن جائے گا۔ کیا خیال ہے بھائی؟ اس کو خانسامہ سے بچانے کے لیے اللہ نے کہا کہ جب ساری ذمہ داریاں تمہاری کس کی ہیں؟ شوہر کے ذمے، اور دھڑلے سے تم اپنا حق کا مطالبہ کر سکتی ہو۔ میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں، دیکھو ہم جب کسی سے کوئی چیز منگواتے ہیں تو ایکسکیوز، اس طرح کے الفاظ ہیں، جیسے میں یہاں پانی منگواؤں گا، سر پلیز ایکسکیوز می سر، تھوڑا سا پانی لا دیے گا مجھے۔ آپ باہر جا رہے ہیں تو 2 بوائل انڈے لیتے آئیے گا، مجھے پتا ہے بھائی آپ کے ذمے میری خدمت لازم نہیں۔ کیا بیگم بھی اسی سٹائل سے منگواتی ہیں انڈے؟ ایکسکیوز می آپ باہر جا رہے ہیں تو کائنڈلی 6 انڈے لیتے ہوئے آئیے گا۔ بھائی ایسا تھوڑی ہوتا ہے، حکم لگتا ہے نا، اس کو پتا ہے میرا حق ہے، میرا رائٹ ہے، آپ کی ذمہ ہے کہ میرے خرچہ اٹھانا، آپ کے ذمہ ہے۔ تو جب اللہ نے عورت کو اتنا فیور دے دیا کہ تمہاری تمام تر ذمہ داری کس کی ہے، عورت کروڑوں روپے بھی کماتی ہو نا، پھر بھی اس کا نان نفقہ شوہر کے ذمہ ہے، اس کے اپنے ذمہ نہیں ہے۔ عجیب بات ہے، ماں باپ کروڑوں روپے کماتے ہو نا تو بیٹے کے ذمہ ان کا نان نفقہ نہیں ہے، کیونکہ وہ خود کما رہے ہیں۔ بیٹے کے ذمہ جب ہے جب وہ نہ کما رہے ہوں، لیکن بیوی کو وراثت میں کروڑوں روپے بھی ملے ہوں تو بھی اس کی ذمہ داری کس کے کندھوں پہ ہے؟ شوہر کے کندھوں۔ اس معاملے میں اللہ نے، نان نفقے کے معاملے میں اللہ نے اس کو آگے رکھا ہے، تو پھر میاں کو بھی تو تھوڑا سا کچھ اس بیچارے کو کچھ حق دیا ہے۔ اس کا حق یہ دیا ہے کہ گھر میں جب رائے میں اختلاف ہوگا تو آخری فیصلہ کس کا ہوگا؟ اس کا ہوگا۔ تو اللہ کے کہنے سے مان لیں بھائی یہ ہمارا سربراہ ہے، ہم اس کے ماتحت ہیں، ہم غلام نہیں ہیں اس کے، لیکن کیا ہیں؟ دیکھو ہم حکومت کے ماتحت ہوتے ہیں، حکومتوں کے غلام تھوڑی ہوتے ہیں۔ آپ دفتر میں اپنے باس کے غلام ہوتے ہیں کیا؟ ماتحت ہوتے ہیں، مینیجر کے ماتحت ہوتے ہیں آپ۔ تو گھر میں بھی میاں سربراہ ہے اور خواتین ان کے ماتحت۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق بیان کیا اور مرد کو کہا کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور صرف کہا نہیں، یہ کر کے دکھایا ہے۔ اپنی زوجہ سیدہ عائشہ کے ساتھ کیسا اچھا سلوک کیا، 2 حدیثیں سنا کے بس میں بیان کو ختم کرتا ہوں، اور پھر کچھ عرفات کے تھوڑے سے اعمال بتا دیتا ہوں جو مولانا انعام صاحب ماشاءاللہ بار بار بتا ہی رہے ہیں، ان کو ہلکا سا ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی ایک صحابی نے، آپ نے فرمایا کہ عائشہ کو بھی بلاؤ میرے ساتھ، میری زوجہ عائشہ کو بھی بلاؤ۔ وہ صحابی افورڈ نہیں کر سکتے تھے، میں کیسے بلاؤں، منع کر دیا۔ چند دنوں بعد ان صحابی نے دوبارہ دعوت کہ یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں آپ میرے گھر آ کے کھانا کھائیں۔ آپ نے فرمایا عائشہ کو بھی بلاؤ۔ وہ لوگ صاف دل کے تھے، تکلف نہیں تھا، انہوں نے کہا نہیں بھائی، 1 کا تو افورڈ کر سکتا ہوں، 2 کا افورڈ نہیں کر سکتا۔ آپ نے منع کر دیا دعوت سے۔ تیسری دفعہ پھر ان صحابی نے دعوت دی، آپ نے فرمایا عائشہ کو بھی بلاؤ۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ ان کو بھی لے کر۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ آپ کی زوجہ تھی، کیسا معاملہ کیا۔ آج لوگ چاہ رہے ہوتے ہیں پتلی گلی سے نکلیں، اور پتلی گلی بھی بنائی ہوئی ہوتی ہے، ابھی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا۔ خیر، دوسرا سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں برتن میں جہاں سے منہ لگا کے پانی پیتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم برتن کو گھما کے اسی جگہ اپنے ہونٹ مبارک رکھتے اور وہاں سے پانی پیتے۔ تو یہ زوجہ کے ساتھ محبت کا اظہار ہے۔ اڑوس پڑوس میں کسی کے ساتھ اتنا فری ہونے کی آپ کو اجازت۔ آپ کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگتا ہے جب میں پہلی بات کرتا ہوں آپ خوش ہوتے ہیں، ہاں بھائی زوجہ کے ساتھ، جب میں کہتا ہوں اڑوس پڑوس میں نہیں، پھر تھوڑا سا ٹینشن سی محسوس ہوتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو
اللہ کے حقوق، اللہ کی مخلوق کے حقوق، ان دو حقوق کا نام کیا ہے؟ اسلام. اور یہ حقوق ان تعلیمات کی روشنی میں پوری کرنے جو اللہ اس کے رسول نے ہمیں بتائیں. تو عرفات کے دن جو نبی نے دو کام کیے، میں نے جو بیان شروع کیا تھا، ایک تو آپ نے خطبہ دیا جس کا کچھ تھوڑا سا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. اس میں خطبے میں ایک بات یہ بھی، الا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی الا بالتقوی. کسی عربی کو کسی اجمی پہ کوئی فضیلت نہیں، کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں، فضیلت صرف تقوی کی بیس پر ہوگی. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. قوم پرستی کی جڑیں کاٹ دی. اسلام میں اگر قوم پرستی کی ذرا سی بھی اجازت ہوتی تو اسلام کی پہلی تلوار، ہمارے نبی عربی تھے، آپ کی پہلی جنگ کس سے ہوئی؟ بولو، عربی سے. سامنے کوئی اور نہیں تھے، عرب تھے. پھر عربوں میں بھی آپ کی قریشی تھے. سامنے بدر میں جو پہلا مقابلہ تھا وہ کون تھے؟ بولے نا یار، قریش. اور آپ قریشیوں میں بھی ہاشمی تھے. سب سے پہلے جو حل میں مبارز کا نعرہ لگ کے لڑائی شروع ہوئی وہ ہاشمیوں سے ہوئی ہے. قوم پرستی کا تو ایسی کی تیسی کر دی. بھائی نظریات ہیں، نہ کسی کالے کو گورے پر، نہ گورے کو کالے پر کوئی فضیلت، نہ عربی کو اجمی پر، نہ اجمی کو عربی پر. جڑ سے ختم کر دیا. تبھی تو اجمی آپ پر ایمان لے کر آئے. بہت عرصے تک اجمیوں نے اس امت کی قیادت کی ہے. آپ محدثین میں دیکھیں گے زیادہ اجمی ہے. فقہ میں جو سب سے زیادہ مقام ملا ہے، جو فقہ میں جس کو امت نے سب سے زیادہ فالو کیا ہے، وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہے. وہ اجمی، وہ کوفہ کے تھے. امام بخاری اجمی، سمجھ رہے ہیں؟ جو حدیث کی سب سے مشہور ترین کتاب. وجہ کیا ہے؟ بھائی سب کے لیے اسلام، چاہے عربی ہو چاہے اجمی ہو، سب کے لیے اسلام کے دروازے کھلے. عصبیت ختم. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ کے لیے گئے، جہاد کے لیے، اور لڑائی تھی ایران سے. فارس تھے. لڑائی کس سے تھی؟ زیارت کے جذبے کے ساتھ. بار بار اللہ ہمیں اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے. جزاکم اللہ تعالیٰ.